بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب بھی فرعون کا نام ذہن میں آتا ہے تو اس وقت مصر کی خوشحالی ذہن میں ضرور آتی ہے، اور جب مصر کی خوشحالی ذہن میں آتی ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے مردوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لیتا تھا۔ اور نہ صرف یہ تھا بلکہ اس نے اپنی حکومت میں اور اپنے ملک میں اپنی بادشاہت میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے مرد یا عورت کے ساتھ مصری جو بھی چاہے، جس طرح کا بھی چاہے، ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو مروا دیتا تھا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون مصر ایک دن سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک شعلہ اٹھا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا ہے اور اس نے اتنی آگ لگائی ہے کہ سارا مصر جل کر خاک ہو گیا ہے، مگر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اور ان کی آبادی ہے وہ بچ گئی ہے اور اس آبادی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو فرعون مصر گھبرا گیا، اور گھبرا کر جب اٹھا تو اس نے اس وقت کے کاہنوں اور نجومیوں کو، جو کہ اس کی نظر میں بہت بڑے عالم تھے، بلا لیا اور ان کے ساتھ اپنا خواب شیئر کیا، ان کو اپنا خواب بتایا۔ تو انہوں نے مختلف تعبیریں نکالیں اور ان کا لب لباب ایک جو ان میں سے کاہن تھا، جو سب سے بڑا کاہن تھا، اس نے یہ نکالا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت کو اے فرعون ہلا کر رکھ دے گا اور تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ فرعون مصر نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا آج سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی اس نے اعلان کیا تو یہ قانون بن گیا، اور کچھ مخصوص لوگ لگا دیے گئے جو کہ بچے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان شیرخوار لڑکوں کو ہی وہ ذبح کر دیتے تھے اور ان کو مار دیتے تھے، جبکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ سال یہ سلسلہ چلتا رہا تو آخر وہی کاہن جنہوں نے یہ تعبیر نکالی تھی ایک دن کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر اسی طرح آپ ان کے لڑکوں کو مارتے رہے تو آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اس لیے آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے۔ تو فرعون مصر کو یہ تجویز پسند آئی، اور ایسے ہی اس نے کیا کہ جو لڑکے ایک سال پیدا ہوتے تھے وہ چھوڑ دیے جاتے اور اگلے سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ فرعون مصر یاد رکھیں کہ اتنا طاقتور تھا، کہتے ہیں کہ 100 سال تک نہ تو کوئی بیماری لگی اور نہ ہی اسے کوئی چوٹ لگی، تو لوگوں سے وہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اتنا ظالم اور جابر انسان تھا۔ تو اب آگے دیکھیے گا کہ اس ظالم اور جابر انسان سے کس طرح اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی پرورش کراتا ہے اور اس کا انجام کار کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جس سال بچوں کے قتل ہونے کا سال تھا، یعنی کہ بچوں کو قتل کر دیا جانا تھا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور جنگل میں جا کر اس کو پیدا کرے
اور اللہ رب العزت نے یہ القاء کر دیا، الہام کر دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا، اور اس کو جو قرآنی آیات کا مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو القاء کیا اس کے مطابق اس کی والدہ سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو دودھ بھی تو خود ہی پلائے گی اور یہ پرورش بھی تیرے ہاتھوں ہی ہوگی اس کی، مگر ایک دفعہ اس کے ساتھ تو نہیں رہ سکے گی، تو اس لیے کہ جنگل کی طرف نکل جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنگل کی طرف نکل گئی۔ جب جنگل میں گئی تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اللہ رب العزت نے القاء جب اس کے دل میں کیا تو اس وقت اس نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ لکڑی کا صندوق تیار کیا جائے۔ لکڑی کا صندوق تیار کیا گیا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد صندوق بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا تو اس صندوق کا خیال کر اور دیکھتی رہے کہ یہ کہاں پر جاتا ہے اور کس جگہ پر جا کر رکتا ہے۔ تو اتفاق سے وہ صندوق چلتے چلتے بادشاہ یعنی فرعون مصر کے محل کی طرف گیا اور اس مقام پر ٹھہر گیا جس مقام پر فرعون مصر کی بیوی اکثر سیر کے لیے آیا کرتی تھی اور اپنی کنیزوں کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی۔ جب فرعون مصر کی بیوی نے وہ صندوق دیکھا تو اس وقت اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تو وہ صندوق پکڑ کر فرعون مصر کی بیوی کے پاس لایا گیا۔ تو جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا تو ایک شیر خوار پیارا سا بچہ جس سے روشنی نکل رہی تھی وہ اس کے اندر تھا۔ تو فرعون مصر کی بیوی نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کو گود میں لے لیا اور دربار میں پہنچی۔ تو فرعون مصر کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بچہ ہی وہ ہو جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو کیوں نہ اس کو مروا دیا جائے۔ تو اس وقت فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ علی جا رحم کیجئے، یہ بچہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ تو دریا میں آیا ہے اور پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہے اور صندوق کے ذریعے آیا ہے، اور ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کیا پتہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے کام آئے، تو اس لیے آپ اس کی جان بخشی کر دیں کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ تو اس وقت فرعون مصر کو اپنی بیوی کی بات پسند آئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور بعد میں جب دودھ پلانے کی باری آئی تو تمام دائیوں کو بلایا گیا اور تمام عورتوں کو بھی بلایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی یا کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، مگر جب ان کی والدہ کو بلایا گیا کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنی والدہ کے ہاتھوں میں گئے تو نہ صرف رونے سے خاموش ہو گئے بلکہ دودھ بھی پی لیا اور خوش بھی ہو گئے اور نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ باقاعدگی سے آتی، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور پھر واپس اپنے گھر چلی جاتی، مگر کسی کو بتایا تک نہیں۔ اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑا ہوا تو اس وقت فرعون مصر کے خاتمے کا باعث بنا، اور وہ کس طرح، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ویڈیو درکار ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کا خاتمہ کیا اور کس طرح دریائے نیل میں فرعون مصر ڈوب گیا، اور پھر اس کی لاش کس طرح اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دی، اور آج بھی عجائب مصر میں وہ موجود ہے۔ تو اس پر پھر کسی دن ایک بہت بڑی ویڈیو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کی خواہش ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا، کیونکہ آپ کی خواہش کے مطابق ہی یہ ویڈیو بنائی جائے گی۔